ہم آپ کو ذرا امریکہ کے حوالے سے بتاتے ہیں. پچھلے دنوں سے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں, سرپرائزز, پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی میٹنگ, پھر غزہ کے حوالے سے بیان, پھر ایرانین سپریم لیڈر کو جو خط. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی امریکہ کے لیے سفری پابندی کا حکم نامہ آج جاری ہو سکتا ہے. اور امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے دستخط سے سفری پابندی کا حکم نامہ جاری ہوگا. اس فہرست میں کون کون سے ملک شامل ہیں؟ اس میں پاکستان ہے, افغانستان, عراق, ایران اور لبنان کا نام بھی شامل ہے, اور ہو سکتے ہیں یہ نام شامل لیبیا, فلسطین, صومالیہ, سوڈان, شام اور یمن کے نام بھی اس فہرست میں شامل ہیں. اب جنوبی کوریا ہو گیا, کیوبا, ہیٹی, وینزویلا پر بھی پابندی لگنے کا خدشہ ہے. مسافروں کی جانچ پڑتال کا نظام ٹھیک نہ رکھنے والے ملک اس کی زد میں آئیں گے. بالکل اس کی زد میں آئیں گے. اچھا, اور اس کے علاوہ نا یہاں پر ان کو 3 کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. یلو گروپ کے ملکوں کو جانچ کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے 2 ماہ دیے جائیں گے. پاکستان کے ترکمانستان میں تعینات سفیر کو امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا. ایسن ویگن نجی دورے پر لاس اینجلس پہنچے تھے. سفارتی ذرائع کے مطابق ایسن ویگن کے پاس امریکی ویزا اور قانونی دستاویزات موجود نہیں تھیں. امریکی امیگریشن حکام نے پاکستان سفارتکار کو داخلے کی اجازت نہیں دی اور ڈی پورٹ کر دیا. بیسیکلی دس واز the triggering point why Pakistan is in the list of these سفری پابندی کی جو فہرست ہے. اچھا, اور اس میں صرف 3 کیٹیگریز کے اندر اس کو نا ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, یلو, آئی گیس ریڈ اینڈ اورنج. چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق سفیر جمیل احمد. بہت شکریہ جمیل صاحب بات کرنے کے لیے. جمیل صاحب, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں. کیا ماضی میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں یا اس بار کچھ یہ ایک ڈیفرنٹ سٹیپ ہے جو امریکہ اٹھانے جا رہا ہے کہ کچھ ملکوں پر سفری پابندیاں لگ سکتی ہیں؟ نہیں, ماضی میں بھی سفری پابندیاں لگتی رہی ہیں اور ان کا قانون ہے جو کہ امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ ہے, اس کے تحت, اور دوسرا ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بھی کرتے ہیں. تیسرا ان کا ایمرجنسی اکنامک ایکٹ بھی ہے. 2 ایکٹ اور ان کی ہیں جس کے تحت وہ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے آسان کام ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں, جیسے کہ پچھلی مرتبہ بھی جب ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے 6-7 بلکہ ممالک ہیں. ایگزیکٹو آرڈر میں کیا ڈفرینس ہے, اور اگر کانگریس سے اپروول کے بعد آئے تو کیا ڈفرینس ہے؟ کانگریس کے اپروول کے بعد آئے تو وہ ایک بل بن جاتا ہے, وہ اس ملک کا قانون بن جاتا ہے. ایگزیکٹو آرڈر وہ پریزیڈنٹ کو اسی ملک کے قانون نے اور کانسٹیٹیوشن نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اس آرڈر کے تحت ملک کو چلائے. لیکن وہ جب چیلنج ہوتا ہے, جیسے پچھلی دفعہ چیلنج ہوا ان کے اپنے ہی کورٹ میں لا سوٹ کے تحت, تو اس میں ان کی ایک کورٹ نے اس کو ختم کر دیا تھا, دوسری کورٹ نے دوبارہ اپیلٹ کر لیا اس کو, سپریئر کورٹ نے, لیکن اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ فرق ہے. لیکن اگر یہ ایکٹ کے تحت کانگریس بل پاس کر دے تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو اس کو, جب تک کہ اس میں کوئی فنڈامنٹل رائٹ کا معاملہ نہ ہو, اس وقت تک اس کو نہیں ریوائز کر سکتی ہے کورٹ. تو یہ فرق ہے, اس میں تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہے, ورنہ کام دونوں وہی کرتے ہیں. جمیل صاحب, ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے بڑے معترف نظر آئے, اور کانگریس کے خطاب میں بھی انہوں نے پاکستان کی تعریف کی. پھر امریکی ڈفرینٹ محکموں نے, ڈیفنس محکمے نے اور سینٹرل کمانڈ نے بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعریف کی. پاکستان کی جو ہیلپ پاکستان نے کی شریف اللہ کو پکڑوانے میں, اس کی بڑی تعریف کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سفری پابندی کی جو فہرستیں آئی ہیں, جو گروپس آئے ہیں, اس میں بھی پاکستان کا نام جو ہے وہ شامل کرنے کی جو ہے وہ ایک نظر آ رہا ہے کہ شامل ہو جائے گا پاکستان کا نام. کیا اثرات ہیں پاکستانیوں کے اوپر, اور خاص طور پر وہ پاکستانی فیملیز جو اس وقت یو ایس کے اندر مقیم ہیں, ان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے اس چیز کے؟ دیکھیے, جس طرح کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا, اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, ریڈ ہے, اورنج ہے اور یلو ہے. جو ریڈ ہیں وہ کنٹریز, ان کے وہ سب سے ہائی کیٹیگری ہوتی ہے, اس میں ہر قسم کے ویزے کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, ہر قسم کے بین امپوز کر دیا جاتا ہے. جو یلو ہے اس میں کچھ فلٹرز ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک ہو گیا, یا اگر وہ چاہیں تو آفیشلز کو بھی اور باقیوں کو. اسی طریقے سے وہ چاہیں تو کچھ بزنس مین بزنس ویزے کو چھوڑ دیں, باقیوں کر دیں. مختلف کیٹیگریز مختلف ہیں. یلو کا جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ واقعی میں پروسیجرل ہے کہ اپنے پروسیجر ٹھیک کریں. ہمارے تو ملک میں چھوٹی بات کو بڑی بنا کے پیش کیا جاتا ہے. جہاز آج کل ڈوب رہے ہیں,
تو ٹھیک ہے، وہ حقیقت ہے کہ ڈوب رہے ہیں، حقیقت ہے کہ لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، حقیقت ہے کہ سروے کے مطابق 40% نوجوانوں نے ملت جانا چاہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اس کی ہم پذیرائی اشتہار مشتری کرتے ہیں وہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. یہ جو ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے سکروٹنی، جس کے تحت آج یا کل پابندیاں لگیں گی، اس کی وجہ یہی ہے پابندی ان کنٹریز پہ لگیں گی جمیل صاحب جو دوسری کیٹیگری اورنج کیٹیگری ہے، جس میں 2 ماہ کا ٹائم بھی دیا جائے گا کہ آپ کا جو سفری جو دستاویزات ہیں اس کی جانچ پڑتال آپ کے اینڈ پہ صحیح ہو تو پھر الاؤ کر دیا جائے گا. اور میرا تو ظاہر ایشیا سے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں سے زیادہ تر ٹورسٹ جو ہے وہ امریکہ یورپ جاتے ہیں. یورپ سے کوئی اتنا امریکہ سفر نہیں کرتا، تو ان کی تو ٹورزم انڈسٹری متاثر ہوگی اگر اتنی بڑی تعداد میں پابندی لگائیں گے تو. لیکن ٹورزم کمپوننٹ تو ان کا 1% بھی اکانومی کا نہیں ہے نا، اور یہ 5-6 ممالک اگر ان کو شامل کر لیں تو 0.002%, 3% آئے گا، تو وہ زیادہ امپیکٹ پڑتا نہیں ہے اس پر. اصل چیز یہ ہے کہ امریکہ کا امیج اس سے کیا بنتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ امریکہ یا کسی بھی کنٹری کا، پاکستان چاہے جس پر پابندی لگا دے ویزا کی، صومالیہ چاہے جس پر لگا دے، یہ تو اپنی اپنی کمپنی کی کنٹریز کی اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے نا، اور اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے جس کے تحت لوگ اس کے ان ملکوں میں جانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ ساورن حق ہے کسی ملک کا بھی کہ جس پر چاہے پابندی ویزا دے، جس کو چاہے نہ دے. جی، تو اس لحاظ سے امریکہ کوئی غلط کام، کوئی انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی باقی معاملات میں کرتا رہے یا کر رہا ہے، لیکن اس معاملے میں بالکل نہیں کر رہا ہے. اس معاملے میں ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے معاملات کو اتنا زیادہ اس کی مشکری نہ کریں کہ جس طرح غلام سرور وہاں سے اس طرح کی پھر ہمیں کسی بھی پابندی کا خدشہ نہ ہو. سابق سفیر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.